اس کے لیے عمران خان کا خط ڈلیور کرنا ہے کوسا صاحب کے ساتھ. اچھا کس حوالے سے میڈم یہ انہوں نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کس حوالے سے یہ خط ہے میڈم اگر اس کے بارے جو میں حالات ہیں کیسز کے حالات ہیں جو ان کو عدالتی نظام کے حوالے سے اور بکرا سے جو پاکستان طریقے کے وکیل ہے وہ جی آج تو علیمہ خان صاحب آپ جو درخواست گزار ہیں ایک بڑی اہم درخواست ڈالنے جا رہی ہیں سننے میں آپ عمران خان کی درخواست ہے اور وہ کیونکہ وہ خود نہیں سائن کر سکتے تو ان کے لیے پھر ہم نے کیسز جو آج کل عدالتوں کا نظام چل رہا ہے اس کے لیے. جی وکیل صاحب سپریم کورٹ پاکستان میں پہنچ کے کیا سپریم کورٹ میں آپ کو انصاف کی کتنی توقع ہے کہ خان صاحب کے سارے فیک کیس جو لگ جائیں گے انصاف مل جائے گا جلدی؟ دیکھیں ہم تو کوشاں رہیں گے. ہمارا تو ہم پرامن ایک سیاسی جماعت ہیں. ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت پرامن جماعت کے طور پر ہم اپنی ابتدا جو ہے قانون اور آئین کے مطابق کرتے رہیں گے. اور چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جوڈیشل فورم کا سب سے ہائیسٹ آفس ہے اور پیٹر فیملیس کے حساب سے وہ باپ ہیں جوڈیشری کے اور بنیادی حقوق کے محافظ ہیں, تو اس لیے ہم وہ درخواست جو خان صاحب نے لکھی ہے اور بذریعہ علیمہ خان ہم ان کو دینے جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو. تو کیا ان جو درخواست لگائی جا رہی ہے اس میں تمام کیسز کی ارلی ہیئرنگ کی درخواست ہے؟ موجودہ نظام کے اندر جو عدلیہ کا معیار وقار ہے اس حوالے سے یہ سارے جو ہیں جو مسائل ہیں وہ اسی درخواست کے اندر ہیں؟ دیکھیں بند لفافہ ہے وہ جو خان صاحب نے دیا ہے علیمہ خان کی جانب سے, میں نے ضرور پڑھا ہے لیکن اب بند لفافہ تو نہ رہا. جب آپ نے پڑھ لیا تو خبر دے دیں کس کے خلاف یہ درخواست ہے. درخواست تو سر خبر تو دے دیں نہیں, خبر بس یہی ہے کہ انہوں نے یہ باور کروایا ہے کہ دیکھیں بنیادی حقوق کے آپ محافظ ہونے کے ناطہ سے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ انصاف دلائیے گا, دیجیے گا, اس لیے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے, ہمارے کارکنوں کو نہیں مل رہا ہے, میرے خاندان کو نہیں مل رہا ہے, مجھے بچوں کے ساتھ جو ہے ملنے کو نہیں دیا جا رہا. 9/11 9 اور 11 فٹ کے ایک کال کوٹھڑی میں مجھے رکھا جا رہا ہے. جو کچھ ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ اور میری زوجہ بشرا بی بی کے ساتھ وہ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. اور جو ہمارے خلاف ایک کیسوں کی فیکٹری کھلی ہوئی ہے وہ بھی بالکل جھوٹے ہیں, بالکل لغو ہیں اور بالکل جو ہے وہ ان کو سنوائی کے لیے ہمیں جو ہے بار بار عدالتوں میں دھکے دکھانے پڑتے ہیں. اور میری فیملی ساری جو ہے وہ بھی ایک اضطراب میں ہے اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ بہت مضطرب ہے اور تکلیف اور اس میں ہے. تو اس لیے اس کا ازالہ کیا جائے, ہمارے کیسز کو جلد سنوائی کی جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. ظاہر ہے ایسی درخواست جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی کو دی جا سکتی ہے اور باقی وہ اس کو آپ نے پوچھا کہ کیا آپ کے کیسز لگ جائیں گے, اب انصاف مل جائے گا. یہ باہر کا دنیا امید پر قائم ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ایک اتنا بڑا منصب کا حلف لینے والا چیف جسٹس آف پاکستان اپنی جانب سے کوئی دقیقہ فروغ گزار نہیں کرے گا. سر بیہائنڈ دا کیمرہ کیا پڑ رہا ہے؟ آپ عدالتوں کے اندر یہ تاثر دیتے ہیں کہ عدالتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور کچھ لوگ طرح کی چیزیں لے کے دیکھیں ہم کوئی افراتفری تو چاہتے نہیں ہیں اور نہ ہی ہم کوئی ملیٹنٹ جماعت ہیں کہ ہم جو ہے اسلحہ ہاتھ میں پکڑیں اور جو ہے خان صاحب کو ڈیالہ جیل سے جا کے جیل بریک کر کے تو چھڑوا لیں. لہذا ظاہر ہے کہ ہم قانون اور آئین کا جو ہے وہ راستہ ہی اپنائیں گے اور قانون اور آئین کا راستہ یہی ہے کہ ہم عدلیہ میں بار بار ان کے دروازے کھٹکھٹاتے رہیں گے اور ہم متمنی ہیں, ملتمس ہیں, متجسس ہیں اور ظاہر ہے متفکر بھی ہیں کہ خان صاحب کی جان اور خان صاحب کی جو ہے زوجہ اور خانوادے کو جو ہے وہ پروٹیکشن جو آئین کے مطابق قانون کے مطابق ہے وہ دی جائے. تو اس لیے ہمیں مل بھی رہی ہے, یہ نہیں کہ ہمیں دیکھیں ساری عدالتیں اور سارے جو ہے انصاف اتنا بھی اندھا نہیں ہے کہ بغیر نیچے سے تو ٹھیک ہے, نیچے سے جو عدالتیں کر رہی ہیں وہ ٹرائل کورٹس ان کو لکھے ہوئے فیصلے شاید ملتے ہیں, ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو ابھی
وہ وکیل صاحب ہمارے ایم این اے فیصل آباد کے کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ جب میں بحث کر رہا تھا تو 2-3 کے بارہ میں انہوں نے کہا جی ان کے خلاف تو کچھ نہیں ہے, ان کو تو ایک طرف رکھ دینا, ان کی تو بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ان کو بھی جب سزا ہوئی تو میں نے کہا, انہوں نے کہا, میں نے کہا جج صاحب سے کہ جی آپ نے تو ان کا کہا تھا ان کے خلاف تو ہے ہی کچھ نہیں. تو اس نے کہا لکھا ہوا جو فیصلہ مجھے ملا تھا میں تو زبردست بھی اس میں سے منہا اور اضافی نہیں کر سکتا. سو ایسے میں نیچے سے فیصلے ایسے ہی بدقسمتی سے ہو رہے ہیں, لیکن ہمیں توقع ہے کہ سپیریئر کورٹس جو ہیں, بالا عدالتیں, ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, وہ یقیناً جو ہے دیکھے گی کہ جو ہے صفحہ مثل پر کوئی شواہد قانون کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں, آئین کے مطابق جواز بنتا ہے ان کو سزا کرنے کا, نہیں بنتا ہے. تو اتنی ظاہر ہے کہ اندھیر نگری بالا عدالتوں میں نہیں ہو سکتی. اسی لیے سپریم کورٹ نے 8 کیسز میں جو 9 مئی کے تھے, خان صاحب کی ضمانت جس انداز سے لی آپ کے سامنے ہی ہے. اچھا کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ 9-10 مہینے ہو گئے تھے, القادر کی فکسیشن نہیں ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ توشہ خانہ 2 بھی نہیں لگایا جا رہا تھا, اچانک کیسز بھی لگ گئے ہیں. آپ 8-9 مہینے پہلے آ جاتے تو یہ سارا معاملہ ہو جاتا. آج آپ تمام کیسز کے حوالے سے عمران خان کے جتنے پولیٹیکل کیسز ہیں, ورکرز کے کیسز ہیں, وہ اس عدالت میں لے کے آ گئے ہیں کہ مکمل جلدی سماعتیں دی جائیں. 2 کیسز میں آپ کو ارلی ہیئرنگ بھی مل گئی ہے. تو پہلے آ جاتے تو خان صاحب کو 8-9 مہینے شاید جیل میں نہ بیٹھنا پڑتا. یہ علیمہ خان سے پوچھیں اور ان سے پوچھیں. تو باہر کیا, جب مجھے انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں تو میں حاضر ہوں. اور ظاہر ہے کہ میں عمران خان کا وکیل رہا ہوں, پہلے بھی میں نے سسپینڈ کروائی ہیں سینٹنسز, آپ کے سامنے ہیں. ایک کیس میں نہیں ہے, میں نے سارے کیسز میں نے کیا ہے. جب ہمارے ذمے کوئی لگتا ہے تو ہم حاضر ہوتے ہیں. اوکے, تھینک یو.